شامدید گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد سے فرانس کے اس طرز عمل کے خلاف پوری دنیا میں جو ہیں وہ مظاہرے جاری ہیں، اور آج فرانس کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ چرچ کے اندر جو ہے ایک مسلم نوجوان نے چاقو مار کے جو 3 کے قریب جو اطلاعات ہیں کہ لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو سفارتی حوالے سے کوششیں جاری ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ یورپ کا جو مسلمان ہے اس پہ کتنا رنجیدہ ہے اور کس قسم کے سفارتی لحاظ سے ہی صحیح یا احتجاج کے لحاظ سے کیا کوششیں کر رہا ہے۔ السلام علیکم سرفراز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ تھا پتہ چلا تھا کہ آپ کچھ بائیکاٹ کا بھی چلا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ فرانس میں نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو لے رہے ہیں، ادھر کمفرٹیبل ہیں۔ تو ایک پتہ چلا تھا کہ یو کے میں فرینچ پروڈکٹس کی بائیکاٹ کا بھی بن رہا ہے، اور ویسے بھی یو کے والے جو ہے فرانس سے پرانی دشمنی کی ہے ایک طویل عرصے سے، میڈ کاک کے زمانے کی۔ آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں آ رہی، لیکن جو کچھ میں سمجھ سکتا ہوں اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ یورپ کے مسلمان اس مسئلے پہ بہت رنجیدہ ہیں، غصے میں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مومن کا جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ قلبی ہے، اور اس کی حیثیت خود نبی علیہ السلام نے واضح کر دی کہ آپ مومن ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک آپ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے اور سارے جہان کے لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ ہوں۔ تو مسلمان اس بارے میں جو ہیں وہ تمام مکاتب فکر مل کر اس پہ متعدد اجلاس کر چکے ہیں، اور وہ بھرپور مظاہرے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے MPs کو خطوط لکھ رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ذمہ دار لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے کو ریزسٹنس جو ہے اس کو خرابی ملے گی، اور کمیونٹی تقسیم ہوگی اور لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھیں گی۔ اچھا مدنی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس وقت چارلی ہیبڈو والا واقعہ ہوا تھا اس وقت پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا، دنیا کے 40 ملک آگے تھے، چلو وہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ٹیچر جو ہے جس نے 1 سال پہلے یہ خاکے دکھائے، مسلمانوں کو بچوں کو باہر نکالا اور عیسائیوں کو دکھائے، کہا یہ ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ کمپلینٹ ہوئی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے اگلے سال بعد پھر دکھائے، اور پھر اس کے بعد ایک بچہ جو تھا جس نے پہلی دفعہ بھی اسی کلاس میں تھا، اس کو غصہ تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد تمام جتنے بھی علماء تھے انہوں نے اس قتل کی مذمت کی پیرس شہر کے اندر، اس کو ایوارڈ دیا گیا اور اس کی باقاعدہ ریلی نکلی اس کی لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یورپ میں کتنے شہر ہیں، ایک تو رنجیدگی ہے، خط لکھنا ہے سارا، کتنے شہر ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی پیسفل ریلی جو ہے اس کو آرگنائز کیا ہو؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جو آدمی اور جو قوم اور جو کمیونٹی قوت اور طاقت رکھتی ہو، وہ اگر خاموش ہو، جن کے ہاتھ کے اندر اختیارات ہیں وہ اگر اس کے یہ سامنے آنے کے لیے ہچکچائیں، تو پھر جو ہے وہ اس کا رسپانس بھی اسی طرح کمزور ہوا کرتا ہے۔ اصل کام تو یہ حکومتوں کا ہے، سربراہوں کا ہے اور مسلم آرگنائزیشن کا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، ان لوگوں کو وہ اس میں جو ہے وہ جرأت کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ حکومتوں کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن مسلمان اپنی حد تک جو ہے وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ان ملکوں میں رہنا ہے، ہمارے بچوں کو ان ملکوں میں رہنا ہے، اور اسلام کے خلاف جو نفرت اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کے لیے ہم قوانین بنانے کے لیے یہاں کے لوگوں کی رائے کو ہموار کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ جس سے مزید نفرت نہ پھیلے۔ لیکن باہر کے لوگ اور حکومتیں اور خاص طور پر مسلمان حکمران اس معاملے میں جب تک اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔ اچھا مدنی صاحب، آپ نے کہا کہ رائے عامہ ہموار کرنی ہے، تو اچھی خاصی تعداد جو ہے مسلمان اراکین کی یورپی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ خود پاکستان کے سے تعلق رکھنے والے جو پاکستانی نژاد جو لوگ ہیں وہ بھی یورپی پارلیمنٹ میں اچھی خاصی آواز رکھتے ہیں۔ ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے یورپی پارلیمنٹ کے اندر اس بات پہ آواز اٹھائی جائے، فرانس کو روکا جائے اور اوورآل ایسی قانون سازی کر دی جائے یورپی پارلیمنٹ کے اندر کہ یورپ کا کوئی بھی ملک کسی بھی مذہب کے حوالے سے ایسا نہیں کر سکتا؟ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں، ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو یہاں کے لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے سے جو نفرت پیدا کی گئی ہے، تو وہ اسلام
سے نفرت کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی لابی ہے اور وہ مختلف حوالوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. کہیں LGBT ہے, کہیں دوسرے معاملات ہیں. تو اس لحاظ سے اس لابی کو وہ خوش کرنے کے لیے اور اپنے ووٹوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بعض اوقات وہ اس طرح کے سستے نعرے لگا کر جو ہے وہ اپنے الیکشن کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سارے خاکے جو ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ یہ 57 اسلامی ملکوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنائے جاتے. یہ بیسیکلی اسی پاپولیشن کو بنائے جاتے ہیں جو کہ وہاں موجود ہوتی ہے, اور وہ نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں. ہمارے میڈیا اگر نہ دکھائے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہاں خاکے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے. یہی کمیونٹی کے اندر جو ہے ایک مثال ہولوکاسٹ کی ہے کہ وہ آج بھی 90 لاکھ کے قریب یہودی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے اس انفلوئنس سے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور ان کا تو کوئی سوائے ان کا ایک ملک امریکہ تو خیر بہت بعد میں ان کے ساتھ آیا, انہوں نے جس طریقے سے اس نفرت کو اس طریقے سے اپنی یونیفیکیشن سے بدلا. کہنے کا مسئلہ سر یہ ہے کہ جب تک وہاں کا مسلمان جو ہے ایک سالڈ ہو کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ دیکھیں نا مسئلہ سر یہ ہے کہ LGBT میں ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو جو مسلمان پارلیمنٹ کے رکان ہیں وہ اپنی پارٹی کی لائن کو ٹوک کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. اور کون نہیں دیتا؟ میں اب فرانس کے دیکھ رہا تھا کہ مسلمان پارلیمنٹرین نے بھی LGBT میں ووٹ دیا کہ گے میرج الاؤڈ ہے. یہ جب حالت بن جائے تو پھر اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہن کے ہیں. ان کی تربیت اپنے گھروں کے اندر, اپنے علاقوں کے اندر اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ اسلام پر تڑپ اٹھیں. تو یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ درد رکھتے ہیں اسلام کا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو گناہگار سے گناہگار مسلمان کی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. حضور سے محبت جو ہے وہ گناہگار دل کے اندر بھی بہت ہے. تو یہ چیز مسلمانوں کو متحد کر رہی ہے. بدقسمتی سے دوسرے ملکوں سے آتے ہوئے ہمارے کمیونٹی لیڈر جو ہیں علماء کی شکل میں یا سیاستدانوں کی شکل میں, انہوں نے اس قوم کو یہاں بھی تقسیم در تقسیم کیا ہے.